عزیز طلباء، آج ہم خطوط نویسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ ایئر میں آپ کا ایک سوال درخواست والا بورڈ میں آتا ہے، سیکنڈ ایئر میں اسی کی جگہ پہ خطوط نویسی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سوال آتا ہے جو 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ خط جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر اور چٹھی کے ہیں۔ اگر ادبی اصطلاح میں اس سے مراد لیا جائے تو اس سے مراد دو اشخاص کے درمیان جو ہے وہ رابطہ ہے۔ اسی طرح غالب نے خط کو عادی ملاقات کہا ہے، لیکن دور جدید میں چونکہ مواصلاتی نظام میں ترقی کی وجہ سے خط لکھنے کا رجحان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ خطوط کی اقسام، یوں تو خطوط کی بہت سی اقسام ہیں اور ہر خط اپنی نوعیت میں الگ اور منفرد قسم کا ہے، تاہم جملہ اقسام کے خطوط کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک قسم خط کی ہوتی ہے شخصی خطوط۔ اگر آپ اپنے استاد گرامی، والد محترم، والدہ مکرمہ، بھائی بہن یا کسی دوسرے رشتہ دار، دوست یا کسی اجنبی کے نام خط لکھیں تو ظاہر ہے اس کی نوعیت سراسر ذاتی، نجی اور غیر رسمی ہوگی اور اس قسم کے خطوط شخصی خطوط کہلائیں گے۔ یہ خط کی پہلی قسم ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ قسم کے خطوط جو ہوتے ہیں وہ عمومی خطوط ہوتے ہیں۔ اب عمومی خطوط کا مکتوب علیہ جسے خط لکھا جائے، یوں تو ایک شخص ہی ہوتا ہے مگر خط کا موضوع شخصی اور ذاتی نہیں ہوتا۔ ایسے خطوط بظاہر فرد واحد کے نام ہوتے ہیں مگر ان میں کسی جو ہے وہ اجتماعی، معاشرتی یا ملکی مسئلے پر اظہار خیال کیا جاتا ہے اور مخاطب تمام افراد ہوتے ہیں۔ اخبارات میں ایڈیٹر کے نام کے تحت جو خط چھپتے ہیں ان میں بڑی تعداد ایسے ہی خطوں کی ہوتی ہے۔ بظاہر تو یہ خط ایڈیٹر کے نام لکھے جاتے ہیں لیکن اس کا مخاطب فرد واحد ایڈیٹر نہیں بلکہ پوری قوم ہے۔ یہ خط کی دوسری قسم ہے۔ خط کی تیسری قسم جو ہوتی ہے وہ رسمی خطوط ہوتے ہیں۔ رسمی خط بھی عمومی نوعیت کا ہوتا ہے۔ شادی، بیاہ اور ایسے ہی دیگر تقریبات یا علمی و ادبی یا سیاسی و ثقافتی تقریبات میں شرکت کے دعوت ناموں کو رسمی خطوط کا نام دیا جاتا ہے۔ خط کی چوتھی قسم جو ہے وہ کاروباری خطوط ہیں۔ ایسے خطوط کا موضوع کوئی کاروباری معاملہ یا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کا تعلق اداروں سے ہو سکتا ہے، فرموں سے ہو سکتا ہے، کارخانوں سے ہو سکتا ہے، دکانداروں وغیرہ سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ماہنامہ اردو ڈائجسٹ لاہور کے منیجر کو خط لکھتے ہیں کہ وہ آپ کے نام 1 سال کے لیے مذکورہ رسالہ جو ہے وہ جاری کر دیں، یا ایک سائیکل فروش کسی سائیکل ساز کمپنی کے یا سائیکل ساز ایجنسی سے سائیکلوں کی ایجنسی حاصل کرنے کے لیے خط لکھتا ہے تو اس خطوط کو ہم کاروباری خطوط کہیں گے۔ پانچویں قسم جو ہے وہ عرضی یا درخواست ہوتی ہے۔ عرضی یا درخواست جو ہے یہ بھی خط کی ایک قسم ہے۔ اس کی بے شمار قسمیں ہیں، شکلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا کالج کے پرنسپل صاحب کے نام چھٹی یا فیس معافی یا جرمانے میں کمی کی درخواست، کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں ملازمت کے لیے عرضی۔ خط کی جو چھٹی قسم ہے وہ ہے سرکاری خطوط۔ وہ خطوط جن کا تعلق کسی نہ کسی حیثیت سے حکومت یا سرکاری یا کسی سرکاری شعبے وغیرہ سے ہو، سرکاری خطوط کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہیں خطوط کی اقسام۔